اس دوران جو باقی لوگ آئے انہوں نے باقی کمروں میں جو ادھم مچانا تھا مچایا، بٹ دے کیپٹ اس اسٹینڈنگ ایٹ دا گن پوائنٹ. بقول ان کے کچھ دیر تک خواجہ صاحب جو ہے وہ فریش ہو کے باہر آئے، اور جب وہ باہر آئے تو سیدھی بات ہے کہ وہ گن جو تھی وہ ان کی طرف کر دی گئی، اور پھر انہیں صرف جوتے پہننے کا موقع دیا گیا. باہر لے گئے، باہر جا کے ان کے ہاتھ باندھے. جو ان کی بیگم صاحبہ ہیں وہ خود دوڑتی ہوئی پیچھے گئیں، گو کہ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو جو ہے نقصان پہنچائیں گے، آپ باہر نہ آئیں. مگر وہ ان کی بیگم تھیں، انہوں نے ضد کی کہ نہیں، جو کرنا ہے کر لو، میں تو آؤں گی. وہ باہر آ کے کھڑی ہوئی اور ان کے سامنے ان کے ہاتھ باندھے گئے. ان کے بقول خاتون کے وہ کہتی ہیں کہ ان کے چہرے پہ جو ہے وہ کپڑا جو ہے وہ ڈالا گیا، اور ان کو اس طریقے سے گاڑی میں بٹھا دیا گیا. اور بٹھانے کے بعد ایک اور شخص جو اسلام آباد سے ہی ان کے ساتھ گیا تھا، اسے کہا کہ اگر تم نے کسی کو انفارم کیا تو ہم تمہیں شوٹ کر دیں گے. پھر چلے گئے. 10 منٹ کے بعد پھر واپس آئے، اور وہ جو اس کو بھول گئے تھے، جس کو کہہ رہے تھے تم نے بتایا تو ہم تمہیں اڑا دیں گے، اس کو بھی اس کے فون سمیت واپس لے گئے. بقول خواجہ صاحب کی بیگم صاحبہ کے یہ صرف نامعلوم لوگ نہیں تھے، ان کے ساتھ پولیس کی گاڑیاں اور پولیس کے لوگ بھی تھے، اور سب کے منہ پہ نقاب تھے، اور وہ ان کو اسکارٹ کر رہے تھے، پروٹیکشن دے رہے تھے، یا ایز اے ری انفورسمنٹ ان کے ساتھ موجود تھے. بہرحال وہ واپس جب آئے تو خواجہ صاحب کے بچے ایک کمرے میں موجود تھے. ان کی بیگم یہ کہتی ہیں کہ ہم نے انہیں کہا کہ اب آپ نے خواجہ صاحب کو تو پکڑ لیا ہے، اب بچوں والے کمرے میں آپ نہ جائیں. اس کے باوجود انہوں نے وہ کمرے کا دروازہ زبردستی کھلوایا. بچے رات کے وقت 11:30 11:15 کا ٹائم تھا، بچے سو رہے تھے. پھر انہوں نے جب دکھایا کہ بچوں کو کہ ٹھیک ہے تمہارے باپ کو ہم اب لے کے جا رہے ہیں. آئی مین دس کائنڈ آف اے سائیکولوجیکل ٹراما اور شوق جو ہے، آپ دیکھیں کہ ان بچوں کے اوپر کیا بیتی ہوگی. اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا ہے. سعد اللہ بلوچ کے گھر کیا ہوا آج سے 3 دن پہلے، ہر ایم این اے کے ساتھ یہی ہو رہا ہے. کچھ آپ سے شیئر کر رہے ہیں اور کچھ آپ سے شیئر نہیں کر رہے. اور یہ سلسلہ جو ہے نا، یہ جو دستور بیزار ٹولہ بیٹھا ہوا نا اس وقت حکومت کے اندر، اور یہ دستور سے بیزار ہے، نہ یہ جمہوریت کو مانتے ہیں، نہ یہ اخلاقیات کو مانتے ہیں، نہ یہ کسی آئین کو مانتے ہیں، نہ یہ کسی قانون کو مانتے ہیں، اور یہ ہر فسطائیت میں یہ اسسٹ کر رہے ہیں. ان کو شرم اور حیات نامی کوئی چیز نہیں ہے. 10 لاکھ کا نمائندہ ہے. ایک طرف کہا جاتا ہے کہ ووٹ کو عزت ملنی چاہیے، دوسری طرف ووٹ کے سے جو بنے ہوئے اصل حقیقی ایم این ایز ہیں ان کو ایسے بے توقیر کر کے ایسے اٹھایا جاتا ہے جیسے دہشت گردوں کو اٹھایا جاتا ہے. خواجہ صاحب نہایت شریف النفس انسان ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ وہ جو دوست ہمارے ساتھ پارلیمنٹ میں سے اٹھائے گئے تھے، جس کی آج تک ہمیں کوئی فوٹیج نہیں دی جا رہی، چلو 9 مئی دی فوٹیج تو سانو دیو نہ دیو، یہ فوٹیج تو کٹ دیو، اس کا کچھ نہیں ہوا، کوئی ایف آئی آر نہیں ہوئی. وہ بندے باقاعدہ اغوا ہوئے تھے، ہم سارے وہاں سے، کوئی خوشی سے پولیس کے پاس نہیں گیا تھا، کسی ایف آئی آر میں نام تھا، وہاں سے اغوا کر کے اس کے بعد ہمیں حوالے کیا گیا تھا پولیس کے. اگر اس وقت اسپیکر نیشنل اسمبلی جو کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہے وہ اسٹرکٹ ایکشن لے لیتے، اپولوجیٹک نہ ہوتے، ہمارے سامنے صرف شرمندگی نہ شو کرتے بلکہ ہمت کرتے، بے شک سیٹ چلی جاتی، چھوڑ دیتے. ایسی سیٹوں کا کیا فائدہ ہے کہ جن کا صرف نام ہی ہے اور ان کا کوئی اختیار کوئی نہیں ہے. اگر آپ کسٹوڈین ہیں ہاؤس کے اور آپ اپنے لوگوں کو پروٹیکٹ نہیں کر سکتے، آپ کے دور کے اندر، آپ کی حکومت کے اندر یہ فسطائیت ہو رہی ہے کہ ایم این ایز کو اس طرح اغوا کیا جا رہا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں یہ سلسلہ اب بند ہو جانا چاہیے. اس لیے بھی بند ہونا چاہیے کہ جب آپ سسٹم میں کسی ایک پلر کو کمزور کرتے ہیں اور اس طرح کمزور کرتے ہیں بے توقیر کر کے، تو پھر اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک کا نظام چل سکتا ہے، جس نظام کو آپ خود کھوکھلا کر رہے ہیں، تو پھر یہ نظام نہیں چل سکتا ہے. ظلم کا نظام تو ویسے ہی نہیں چل سکتا ہے. ڈنڈے کے اوپر، زور پہ اور بدماشی پہ تو آپ ریاست کو نہیں چلا سکتے ہیں. ہمیں تو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ 26ویں ترمیم بھی ختم ہو گئی، اس سے پہلے کیا تو جو ایڈونچر ہوتا رہا ہمارے ایم این ایز کے ساتھ وہ تو ہمیں سمجھ آتا ہے، مگر اب تو ہمیں یہ بھی سمجھ نہیں آتا کہ صرف یہ کیا ہو رہا ہے اور یہ کیوں کیا جا رہا ہے. آپ ان لوگوں کو ڈرا کے دھمکا کے آپ کس کو، آپ اس قوم کو ڈرانا چاہتے ہیں؟ نہیں. جن 10 لاکھ لوگوں کا نمائندہ اٹھائیں گے اور بے توقیر کر کے اٹھائیں گے، وہ آپ سے نفرت کریں گے،
وہ کبھی آپ کو نہیں مانیں گے، وہ آپ کی نسلوں سے بھی نفرت کریں گے۔ آپ نے محبت کے بیج بونے ہیں، آپ تو نفرتیں پھیلا رہے ہیں، آپ تو یہ انتشار، اس کو انتشار کہتے ہیں، ان چیزوں کی وجہ سے انتشار پھیلتا ہے۔ تو ہم اس کی سختی سے مذمت کرتے ہیں اور ڈیمانڈ کرتے ہیں وزیر اعظم سے، اسپیکر سے، انٹیریئر منسٹر سے اور کنسرنڈ آئی جی سے۔ وہ آئی جی جو صرف ایسے لگتا ہے کہ جیسے ان کا ذاتی ملازم ہے، اس سے ڈیمانڈ کرتے ہیں، وی ڈیمانڈ دی ریلیز آف خواجہ شیراز ایٹ ارلیسٹ۔ اس پہ احتجاج بھی ہوگا، کیونکہ اب ہم اس پہ نہیں بیٹھیں گے۔ ہر چیز پہ جو ہے اس کو آپ ڈیلے نہیں کر سکتے ہیں، باتوں اور کہانیوں میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، ہمارا اختیار نہیں ہے۔ تو تو پتہ ہے کہ نہیں کیتا ہے، ہمیں یہ پتہ ہے کہ آپ کی حکومت ہے، ہمیں یہ پتہ ہے کہ آپ کی پولیس کی گاڑیاں ساتھ آئیں، جس نے بھی کیا آپ اغوا کار ہیں، آپ ان کے ساتھ شامل ہیں۔ ہمیں ہمارا بندہ واپس چاہیے، اور یہ تماشا بھی بند کریں کہ جس وقت پریشر آئے اٹھا کے پولیس کو دیا اور کسی ٹکا مار پرچے کے اندر اس کا نام دے کے کہا جی اس کو تو پولیس اس کام میں لے گی تھی۔ تو مذمت بھی ہے، اور ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ فل فور خواجہ شیراز صاحب کو واپس جو ہے وہ پہنچایا جائے، اور انہیں کسی قسم کا، ان کی صحت کو، ان کی سلامتی کو، ان کی زندگی کو کسی قسم کا بھی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ اگر ہوتا ہے تو یہ تمام لوگ جو ہے وہ ذمہ دار ہوں گے، اور انہیں اس سارے ایکشن کو ہم کورٹ آف لا میں بھی چیلنج کریں گے۔ ان کی فیملی نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے، وہ بھی کریں گے، اس پہ پارٹی ایکشن بھی لے گی اور احتجاج بھی کرے گی۔ اس طرح ہم ایم این ایز کے ساتھ نہیں ہونے دیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ بس یہ بہت ہو گئی ہے، یہ اب تماشا بند کریں، اس ملک کا مذاق نہ بنائیں۔ میں کچھ بات انگریزی میں کرنا چاہوں گا، کیونکہ ہم کسی کالے گڑھے میں نہیں رہ رہے۔ I would like to say a few words in English because I know the world is now looking at us in horror. I am being approached by the international media. I am being approached by the local embassies on a daily basis. The world is now looking at Pakistan and asking questions that must be asked. Has Pakistan become a truly lawless state where only abductions are the law of the land? Abductions are being used as the tool to coerce, as the tool to cause voting to take place in the National Assembly and in the Senate. Everything else seems to have become irrelevant. Our legal system, our courts have become helpless. So the world now is wondering where Pakistan is headed. What has happened with our MNA, member of the National Assembly, Khwaja Shiraz, last night is yet another step in this dark night. The world will not sit quiet. I want to assure my countrymen, and I want to assure the world at large, that we will not sit quietly. We will protest at every venue available to us. We will protest on the streets, we will protest in the courts, we will protest in Parliament, we will raise our voices. We will not allow this nation and its people to be crushed in silence. So what has happened and what has just been described to you by my colleagues here, Chairman Gauhar Sahab and Waqas Sahab, is horrifying. But this is not something which is exceptional. This is happening across the country, in particular in the province of Punjab, on a daily basis. Every day people are being picked up, they are being beaten up, and then when they are recovered after 3-4 weeks, false narratives are presented. Intizar Hussain, advocate, one of the key members of Mr. Imran Khan's legal team, was similarly abducted a month ago. After 25 days, when he was produced, a story was given that he had been abducted by some abductors for ransom, which is absolute nonsense. Not one penny was ever demanded from his family. And the state in which he has been given back to us is horrifying. He is unable to speak. He is only disclosed that over the 25-day period that he was in their custody, he was beaten up, he was tortured every single day. So this is what we have now come to. Pakistan is a state being run on the basis of abductions and torture. I call upon the world community to take notice of this. Pakistan is not living on an island away from the world. We have to call upon all democracy-loving, all people who care for human rights in the world, to stand up in our support, in support of the ordinary people of Pakistan, in support of the Democrats of Pakistan.
We seek decency. We seek rule of law. We seek basic human rights which are being denied to us today. So I would simply say that this is a moment when the world must wake up, must take notice of the disaster that is taking place in Pakistan. We have become a fascist state. We have become a state where nobody's honor, dignity, life and liberty are secure. So please take notice and help us and stand with us. We are raising our voices. We are fighting for our rights, and we want all decent people to stand with us. Thank you. جی بات کریں گے جی پلیز. یہ ہے کہ آپ سارے معاملے کے اندر اسپیکر کے کردار کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ایک ایم ایل اے کے خلاف اگر کارروائی ہوتی ہے کسی بھی طرح کی تو اسپیکر کو بتانا ہوتا ہے، لیکن یہاں پر کوئی ہاؤس کے اندر تمام پر کارروائی ہو جاتی ہے اور اب تو صورتحال باہر بھی ہونا شروع ہو چکی ہے، تو کیا سارے معاملے کے اندر اسپیکر کو کتنا مورد الزام ٹھہراتے ہیں؟ دیکھیں اسپیکر صاحب کا بڑا اہم رول ہوتا ہے اور وہ کوشش کر رہے ہیں جب ہم ان کے نوٹس میں لے کے آتے ہیں، لیکن ایک بات تو بڑی واضح ہے کیونکہ اسپیکر کا یہ اختیار ہے اور وہ کرتے بھی ہیں کہ اگر وہ لکھے تو پولیس کو لکھیں، اگر آپ کے پاس بندہ ہے کسی FIR میں کہ انکوائری میں تو ان کو میرے سامنے پروڈیوس کرے، پارلیمنٹ میں پروڈیوس کرے، وہ obviously چیئرمین ہے اسٹینڈنگ کمیٹی کا، اس کی میٹنگز ہے اس کے لیے پروڈیوس کرے. لیکن اگر بندے کا پتہ ہی نہیں ہو وہ کس کے قبضے میں، اگر رپورٹ ایسے آ جاتی جس طرح ایک مرتبہ رپورٹ آئی ہے حاجی امتیاز صاحب کے جب جس کو اٹھایا گیا تھا تو رپورٹ آئی کہ پولیس کے قبضے میں ہی نہیں، اس لیے ہم نے تو اس کو لارجر فورم پہ لیا کہ جہاں بھی ہے کسی بندے کو آپ اٹھائیں، جس طریقے سے شیخ وقاص صاحب نے کہا یہ نہیں ہے کہ بندہ کہاں پر ہے، وہاں جہاں بھی ہیں جہاں سے اٹھایا گیا، جن لوگوں نے اٹھایا گیا ساری دنیا جانتی ہے، تو سب لوگوں کا رول ہے اور پلے کرنا چاہیے. بک پاس نہیں آن ہونا چاہیے کہ میری ذمہ داری نہیں تھی، اس کی ہے اس کی ہے اس کی ہے، سب کی کلیکٹیو ذمہ داری ہے. اب یہ ختم ہونا چاہیے، پارلیمنٹیرین کے خلاف بھی ختم ہونا چاہیے، باقی کے خلاف بھی ختم ہونا چاہیے. اور میں نے اسپیسیفکلی کہا کہ صرف PTI کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، اور میں نے اسپیسیفکلی کہا پنجاب میں ہو رہا ہے. KPK میں ہماری حکومت ہے، کوئی ایک ثابت کرے. ہم نے 2 الیکشن وہاں لوز کیے، ہم کوئی کیا اگر یہاں کا DC جو ہے وہ آپ کا DRO ہے اور آپ کا ریٹرننگ افسر ہے اور وہ فارم فورج کر کے بنا سکتا ہے، لوگوں کو کہہ سکتا ہے، یا ان کی پولیس کہہ رہی ہے کہ آپ RO کے دفتر میں نہیں آ سکتے، تو ہمارے والے بھی کہہ سکتے تھے کہ نہیں آ سکتے تھے. لیکن علی امین خان صاحب نے مثال قائم کی کہ ہم سیٹ لوز کرے تو لوز کرے، لیکن ہم نے یہ کمپرومائز نہیں کرنا. یہ صرف PTI کے ساتھ ہو رہا ہے اور پنجاب میں ہو رہا ہے. اس میں ایک بات ایڈ کروں گا اور پریس صاحب کی بات کی تائید کروں، بالکل ٹھیک ہے. بہت سے MLAs KPK کے اندر ہماری مخالف جماعتوں کے تھے، جی اٹھایا جا سکتا تھا. جب آپ کے پاس حکومت ہو، صوبائی حکومت ہو، سیٹیں جیتی جا سکتی تھی، تھی، آپ کے پاس IG آپ کا ہو، اٹھایا جا سکتا ہے. MLA مخالف جیسے ہمارے اٹھائے جاتے ہیں، پرچے دیے جا سکتے ہیں، ذلیل کیا جا سکتا ہے، بے توقیر کیا جا سکتا ہے، گندا کیا جا سکتا ہے، ڈریگ کیا جا سکتا ہے سڑکوں پر جیسے ہمارے لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں، مگر نہیں کیا. کوئی بات نہیں، ووٹ اتنا اہم نہیں ہے کہ ایک ووٹ کی خاطر ہم کسی کے ساتھ یہ کریں. تو یہ گندگی جو ہے، یہ گندگی غلاظت ہے، یہ صرف اور صرف پنجاب میں ہو رہی ہے. And the Punjab government and the government in یہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے they are party to it. ورنہ KPK سے حکومت کے 5 MLA لیکن اس سے پہلے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پارلیمان سے ایک بل پاس ہوتا ہے. اس سے پہلے جب آپ بعض کو ایشو دے رہے تھے اس وقت آپ لوگوں نے مختلف جو مزدوروں کو بھی آن بورڈ لیا تھا، لیکن اس وقت ملک کے ملازمت میں دوسری کی جا رہی ہے پاکستان طریقے سے آپ کو پتہ بھی نہیں ہے. کیا آپ لوگوں کو اتنی کی اہمیت نہیں دی گئی کہ آپ سے پوچھ رہے ہیں؟ نہیں، دیکھو حکومت نے تو جس طریقے سے ہوا تو شاید حکومت کے بندوں کو بھی تو نہیں پتا تھا، ہم نے تو پھر بھی مانگا. ہمارے پاس ہے حکومت کے نمائندوں کو، اور میرا خیال ہے حکومت کے باقی نمائندوں کو، کیا میرا خیال ہے ان کے سارے جو منسٹر تھے ایکسیپٹ فار لا منسٹر، ان کے پاس بھی تو ایکٹ کی کاپی نہیں تھی کہ کیا ترامیم پاس کی جا رہی تھی، کسی کے پاس بھی نہیں تھی. منسٹر صاحب آگے بورڈ TV سے یہ بتائیے گا، ایک سیریز آف ایونٹس ہے، انتظام کے سمجھوتا ہو یا اس سے پہلے ہو، ابھی خواجہ شیراز ہیں، ہائر جوڈیشری سے کب رجوع کریں گے؟ آپ چیف جسٹس جائیے، آپ ریڈیاں کر پڑے تھے ماحول میں ہائر جوڈیشری سے. دیکھیں ہماری یہی چیف جسٹس سے توقع ہے کہ آپ کے سامنے ایک پٹیشن پڑی ہے، اعتزاز احسن صاحب نے پٹیشن فائل کی اس کے نام سے 3 جنوری کو اس میں آرڈر پاس کیا تھا قاضی فائزہ صاحب نے. اس میں یہی لکھا گیا تھا کہ حکومت نو ادر دین وزیر اعظم انڈر ٹیکنگ دے، اور وزیر اعظم وہ انڈر ٹیکنگ لے اٹارنی جنرل کو ڈائریکٹ کیا تھا، ابھی موجودہ اٹارنی جنرل ہے، اور اس کو کہا وہ انڈر ٹیکنگ آپ دے دے کہ آئندہ یہ نہیں ہوگا. یہ ہم نے اسمبلی کے فلور پہ بھی کہا، اور وزیر اعظم نے جس وقت میں نے یہ پوائنٹ اٹھایا تو وزیر اعظم نے اٹھ کے کھڑے ہو کر کے اسپیکر صاحب کو کہا کہ میں آپ کے دفتر کو بتاؤں گا کہ اس انڈر ٹیکنگ کا کیا ہوا ہے میرا.
اس لیے یہ سپریم کورٹ کے اس آرڈر کی وائلیشن بھی ہے اور اس کی کنٹمپٹ بھی ہے. ہمارے قاضی جو یحییٰ فریدی صاحب ہے چیف جسٹس صاحب, اس سے بھی یہی توقعات ہے کہ آپ کی پہلی ذمہ داری بھی عوام کی بنیادی حقوق اور ان کے نمائندگان, آئین کا ابتدائی الفاظ یہی ہے کہ جو کچھ استعمال ہونا ہے وہ الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیو الفاظ سے استعمال ہونا ہے, وہ اس کے ساتھ وہ کر. دیکھیے ہم ایک نئی پٹیشن بھی کر رہے ہیں جو عمران خان صاحب کے ساتھ ہوا 3 اکتوبر کو. ان کو بالکل ان کا جو رابطہ تھا دنیا سے منقطع کیا گیا, 5 دن ان کو تاریکی میں رکھا گیا, 10 دن ان کو کسی سے ملنے نہیں دیا گیا. یہ ظلم تھا, یہ ٹارچر ہے. جو اقوام متحدہ کی جو کنونشن ہے آن ٹارچر, اس کے مطابق آپ اگر کسی شخص کو ایک کمرے میں بند کر دیں 8 بائی 8 کے کمرے میں اور اس کو کسی سے ملنے نہ دیں 20 دن تک, تو یہ ٹارچر کے زمرے میں آتا ہے. ہم اس معاملے کو لے کر بھی سپریم کورٹ جا رہے ہیں. اس کے ساتھ اسی پٹیشن میں ہم انتظار حسین پنجھوتا کا بھی معاملہ اٹھائیں گے اور اب خواجہ شیراز کا معاملہ بھی اٹھائیں گے. ہم سپریم کورٹ سے استدعا کریں گے. حکومت نے جو ٹاسک رکھے تھے اپنے وہ مکمل کیے. انہوں نے چاہے آرمی چیف کی مدت ملازمت ہو, IMF سے انہوں نے پیسہ لینا تھا وہ, یا پھر ججز کے حوالے سے اپنے 5 سال مکمل کرنے کے لیے ججز کی تعیناتی یا جو بھی جوڈیشل پیکج لانا تھا انہوں نے کیا. ان کے پاس 5 سال مکمل کرنے کے لیے آخری ٹاسک ہے کہ وہ 11 ممبران اسمبلی اپنے ساتھ کریں تاکہ آئینی ترامیم یا قانون سازی ہو. وہ توڑنے تک ہمارے جو سورسز بتا رہے ہیں وہ خاموش نہیں بیٹھیں گے. تو ایسی صورت میں کہ وہ 10-11 مولانا کی تک ایک ضرورت مستقبل میں نہ رہے, تو اس کے لیے آپ پھر کیا کریں گے تاکہ آپ کے 10-11 بندے رک جائیں اور حکومت کے پاس آئیں؟ دیکھو حکومت کی تو کوشش ہوگی اور یہی کوشش ہے جو بھی قانون سازی کر رہی ہے وہ تو سارے انلیگل اور کانسٹیٹیوشن سے ماروا انہوں نے قانون سازی کی ہے, جلدی میں کی ہے, اپنے لوگوں کو بھی پتہ نہیں, رولز کو بھی فالو نہیں کیا گیا ہے. لیکن انشاءاللہ پہلے بھی ہم نے 26ویں آئینی ترمیم کا مقابلہ کیا ہے. یہ ہمارے لوگوں کو سوائے اس 4 کے جن پہ یہ زد و کوب کر کے اٹھا کر کے لے کے جا سکے, لیکن یہ کوشش کر رہے تھے کہ فارورڈ بلاک بنے گا, لوگ ٹوٹیں گے, لوگ جائیں گے. الحمدللہ پارٹی مضبوط ہے, اسٹرانگ ہے, کریں گے. ہم اسٹریٹوں پہ بھی احتجاج کریں گے, کورٹوں میں بھی اس کو چیلنج کریں گے جو ترمیم ہوئی ہے. آئندہ بھی اگر کوئی ایسی لیجسلیشن ہو رہی ہے تو انشاءاللہ بھرپور مقابلہ کریں گے گورنمنٹ کا. 5 لوگ جو بڑے ووٹ دے کے گئے ہیں, جو ذلت انہوں نے کمائی ہے, جو ان کی نسلوں کے ساتھ ہونا ہے, ان کے حلقوں میں جو ہو رہا ہے, میرے خیال میں وہ دیکھنے کے بعد سمجھدار آدمی کو پرہیز ہی کرے گا. تھینک یو جی, تھینک یو سر.